الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے علماء کی باتیں سنی اور ابھی سنیں گے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا اختصار کے ساتھ، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ ایک ہے عالم بننا اور ایک ہے اچھا مسلمان بننا۔ تو ہر مسلمان پہ عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ علماء ہونے چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت ہم ان سے رجوع کر سکیں، مسائل پوچھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم عالم نہیں ہو تو علماء سے پوچھو بھائی۔ ایک بیچارہ نابینا جس کی نگاہ نہیں ہے تو محتاج ہے چلنے میں کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑے۔ اسی طرح اگر ہم عالم نہیں ہیں تو عالم اور غیر عالم کی مثال آنکھ والے اور غیر آنکھ والے کی بات ہے۔ تو اگر نابینا یہ سمجھے میں مستغنی ہوں، مجھے کس کی ضرورت نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹھوکریں کھائے گا، کسی گڑھے میں گرے گا، کسی دیوار سے ٹکر لگائے گا۔ سلامتی اس میں ہے کہ آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لو بھائی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، علم دین کا حاصل کرنا تفصیل کے ساتھ یہ فرض کفایہ ہے جو امت کی طرف سے علماء ادا کر رہے ہیں۔ یہ دینی مدرسے جو آپ دیکھتے ہیں، چاہے اس ملک میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو اور دوسرے ملکوں میں ہو، یہ علماء امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن پوری امت کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ دین کی ضروری باتیں سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اچھے مسلمان بنیں۔ اچھے مسلمان بننے کے لیے دین کی معلومات کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دینی مدرسوں میں ہی جا کے داخلہ لیں، 8 سال تعلیم حاصل کریں۔ نہیں، اچھا مسلمان بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم علماء کے درس میں بیٹھیں، علماء کے بیانات میں بیٹھیں اور غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ جو سنیں جا کے گھر والوں کو بتائیں، بیوی بچوں کو بتائیں۔ اسی طرح علماء نے جو اچھی اچھی کتابیں ہم عوام کے لیے لکھی ہیں ان کو پڑھیں اور اپنے گھر میں ان کی تعلیم شروع کر دیں۔ آپ رات کو کھانے پر سارے فیملی والے جمع ہوتے ہی ہیں، روزانہ اگر آپ 1-2 صفحے 1-2 پیج سنا دیا کریں، آپ دیکھیں چند دنوں کے اندر
آپ کے گھر میں کتنا انقلاب آتا ہے۔ علماء کو اللہ جزائے خیر دے، وہ ہمیشہ ان کو امت کی فکر رہتی ہے۔ امت کے لیے انہوں نے ایسی ہماری مقامی زبانوں میں اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں کہ آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اردو زبان میں متحدہ ہندوستان میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب بچوں کے لیے، مسلمان بچوں کے لیے لکھی ہے، تعلیم الاسلام۔ لیکن اور اتنا اچھا اس کا انداز ہے، اتنی اچھی زبان ہے کہ 20 ہندو پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ جی ہاں، اور وہ بچوں کو کیا، وہ تو بڑوں کے لیے مفید ہے، ہر جگہ ملتی ہے بھائی۔ یہاں بھی جو حضرات وہاں سے کتابیں منگاتے ہیں ان کے یہاں ضرور موجود ہونی چاہیے۔ اور جو اردو نہیں جانتے اس کی انگلش بھی ہو چکی ہے، لیسنز ان اسلام، تو بھائی اس کو شروع کر دو گھر میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، علمی کتابیں بھی ہیں، 6 جلدوں کی بھی ہیں، اور ایک کوئی 350 صفحے کا ایک رسالہ ہے، حیات المسلمین۔ اتنے اخلاص سے ہم عوام الناس کے لیے لکھی ہے کہ فرماتے ہیں ایک جگہ، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اشرف علی میرے لیے کیا لائے، تو میں کہوں گا یا اللہ میں آپ کے لیے حیات المسلمین لایا ہوں، یہ کتاب لایا ہوں، آپ کے بندوں کی اصلاح کے لیے میں نے نہایت اخلاص سے اس کو لکھا۔ اب علماء نے تو اتنی محنت کی، اور ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پڑھیں بھائی، سنائیں۔ اس کے مقابلے میں ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر کی میگزین پڑھ رہے ہیں، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، یہ کام کی چیزیں پڑھو بھائی۔ تو جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، کامیابی چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو۔ سنت کے معنی یہ ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفاء کی۔ سنت کے معنی ہوتے ہیں سیدھا راستہ، کھلا راستہ جس پہ انسان چلتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت۔ ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا حکم ہوا اور وضو کا حکم ہوا، صحابہ کے سامنے آپ نے وضو فرمایا اور ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھویا آپ نے، ایک کلی کی، ایک ناک دبا، ایک دفعہ منہ، ایک دفعہ فرمایا وضو کا یہ وہ مقدار ہے جس سے کم میں وضو نہیں ہوتا اور نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھر آپ نے ایک موقع پر 2 دفعہ دھویا، 2 دفعہ۔ یہ تو آپ نے امت کو بتلا دیا، یہ حدیث ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے تو آپ ایک دفعہ دھو لو بھائی، یا اتنا ہے 2 دفعہ دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ دھو۔ اور لیکن آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ نے ہمیشہ وضو 3 دفعہ دھویا ہے، ہاتھ 3 دفعہ دھوئے، کلی 3 دفعہ، ناک، منہ، جیسے ہم سب جانتے ہیں مسلمان۔ یہ ہے سنت، 1 دفعہ دھونا، یہ حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لا کر رہے ہیں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، ایک یہودی نے ایک مسلمان پہ اعتراض کیا، تم عجیب لوگ، تمہارے پیغمبر عجیب ہیں، تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ بھی۔ تو انہوں نے آگے سے ہمارے بعض
مسلمان یا بعض لیڈر آتے ہیں نا، ان کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اس نے بڑے فخر سے کہا ہاں یہ تو فخر کی بات ہے، ہماری کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل ہمیں بتاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ ان چیزوں کو بیان فرماتے، میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے ہوں۔ اب باپ چھوٹے بچے کو سب کچھ سکھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں یہ سکھایا ہے کہ استنجا کرو تو بائیں ہاتھ استعمال کرو، دائیں سے نہیں، اور استنجے کی صورت میں قبلے کی طرف نہ تمہارا منہ ہو نہ تمہاری پیٹھ ہو۔ یہ ہے بزرگوں اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث۔ مثلا عمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، آپ کی سنت یہ ہے بیٹھ کر آپ پیشاب کرتے تھے، یہ سنت ہے، لیکن مجبوری کی بنا پر ایک آدھ دفعہ آپ نے کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا ہے۔ آپ ایک بستی میں تشریف لے گئے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، آپ باہر نکلے تو اس بستی کے کوڑا کرکٹ اور گندگی کا ایک ڈھیر تھا جہاں بیٹھنا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوٹ میں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا، تو گویا امت، یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے، گویا امت کے لیے آپ نے ایک ضرورت کے وقت یہ بھی ایک طریقہ بتا دیا۔ بعض دفعہ انسان مجبور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تو آپ کے یہاں سب ہے، ایئرپورٹوں کے اوپر پیشاب کے لیے وہ دیوار کے اندر بنے ہوتے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ وہاں بیٹھیں گے؟ تو آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر جہاں آپ کو اختیار ہے آپ کو بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ اس لیے سنت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ بعض لوگ کے یہاں عقل استعمال نہیں کرتے۔ میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، ایک مولانا بیان کر رہے تھے غالباً کینیڈا کا، تو وہاں ایک صاحب درس دے رہے ہیں اور یہی حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی اب یہ عقل کی کمی ہے، فقاہت کی کمی ہے، کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں سنت کہاں سے آئی؟ تو خیر وہ پڑھے لکھے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ سنت سے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ شرمندہ ہوا وہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث۔ اس لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنت والجماعہ، اہل السنت والجماعہ۔ یہ آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی۔ آپ علماء سے سنتے ہوں گے ابتداء میں نماز کے اندر بولنا، سلام کا جواب دینا جائز تھا۔ جماعت کھڑی ہے، آپ آ رہے ہیں اور پوچھے کتنی رکعت ہو گئی ہیں؟ جائز تھا، وہ کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں۔ اب اس نے 2 پڑھی اور 7 شامل ہو گیا، یا آیا السلام علیکم، اب وہ جواب دے وعلیکم السلام۔ لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، جب آیت اتری قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نہینا عن الکلام وامرنا بالسکوت، ہمیں کلام اور سلام سے روک دیا گیا اور خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب یہ حدیثیں جس میں سلام کا ذکر ہے، جس میں کلام کا ذکر ہے، منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت اب یہ ہے خاموش، نماز کے اندر خاموش رہنا، کلام نہیں کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا۔ لیکن بعض صرف ایسے بھی ہیں کہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بیت اللہ شریف میں اللہ نے بچایا ہمیں عمرے میں، اور نماز ہم پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ،
میرے ساتھ ایک عرب کھڑا ہے اور ہم نماز میں کھڑے ہیں، اب اس کا موبائل بجنا شروع ہوا، اب وہ اسی قسم کی جماعت کا آدمی تھا، وہاں سے نکالا انا فی الصلاۃ، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ کلام سے یاد رکھیے، کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. چاہے آپ سلام کا جواب دیں، آپ کی نماز فاسد ہو گئی، لیکن اب اس کو کون سمجھائے، جھگڑا کرے. پھر اس کے معنی یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے حدیثیں ختم ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں، وہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے. سنت اب یہ ہے خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ. میرے بزرگوں اور بھائیوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم عالم نہیں ہیں، علماء سے پوچھیں. بھائی اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سنتیں اور مسائل پوچھ کر عمل شروع کر دو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی تمہیں. دنیا آخرت کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم وہ کتابیں پڑھ لیں، بلکہ گھروں کے اندر جو یہاں سنیں گھر میں جا کے سنائیں، جمعے کے دن سنیں گھر میں جا کے سنائیں. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے. پڑھے لکھے کا یہ معنی نہیں کہ ایم اے اور اس کی ڈگری ہو، پڑھے کے معنی یہ ہے ان کو زندگی گزارنا آتا تھا، حلال حرام اخلاق آداب ہر چیز انہیں آتی تھی، تو دین کی سمجھ تھی ان کو. تو یہ آج بھی ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے اچھے اچھے علماء دیے ہیں. اس غیر مسلم ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں، یہاں بھی علماء پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے مسجدوں میں درس ہو رہے ہیں، مکتب کھول رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے انتظام ہو رہا ہے. یہ علماء ہی تو کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے، صحابہ کی محبت دیکھیے. آپ نے فرمایا خیر تو ہے؟ فرمایا حضرت آج میں گھر میں بیٹھا تھا، ایک بات یاد آ گئی، ذہن میں آئی کہ دنیا میں جب آپ یاد آتے ہیں سارا کام کاج چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے آ کے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، دل ٹھنڈا ہو گیا. آج میں سوچ رہا تھا کل قیامت کے دن آپ تو ہوں گے بڑے اونچے درجوں میں، اگر اللہ نے فضل کر کے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، ہم تو کہیں نیچے ہوں گے، تو وہاں تو آپ کی دیدار سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے رو رہا ہوں، ابھی قیامت کی بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا تسلی دی، المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی وہاں بھی ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے مقام وہاں ہے. بھائی آپ ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، ہوائی جہاز کے اندر آپ بیٹھتے ہیں نا، ایک آدمی فرسٹ کلاس میں ہے، ایک اکنامی میں ہے. اکنامی والا فرسٹ میں نہیں آ سکتا، لیکن فرسٹ والا جا سکتا ہے. تو وہی انبیاء کرام اور بڑے بڑے بزرگوں کے جو اونچے درجے ہوں گے وہ نیچے آ کے چھوٹوں سے ملیں گے. بھائی مجلسیں ہوں گی اور انشاءاللہ یہ دیدار ہوگا. تو اس لیے اس کے بعد وہ صحابی جب اس حدیث کو بیان کرتے، المرء کہتے ہیں صحابہ کو سب سے زیادہ خوشی اس حدیث سے ہوئی، المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو ساتھ اعلان کرتے اے اللہ گواہ رہیو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے، مجھے عثمان سے محبت ہے، مجھے علی سے محبت ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا میں جنتی ہونا یہ یقینی ثابت ہے. تو جو ان سے محبت کرے گا اور جو بغض کرے گا پھر جائے گا اسی طرف، نعوذ باللہ. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے وہ آپ کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا. وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس دین کے لیے وہ وقف کر رکھی تھی، اور جنہوں نے وہ ہمارے محسن ہیں کہ پورے دین کو ہم تک پہنچایا ہے. اب ان سے بغض کر کے، ان سے عداوت کر کے پھر ہم دین کہاں سے لائیں گے؟
تو میرے بزرگوں بھائیوں، میں عرض یہی کر رہا تھا کہ ہمیں علماء سے جڑنا چاہیے، مسجدوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اچھی اجتماع ہوں اس میں ہمیں حاضری دینی چاہیے۔ ابھی آپ نے اعلان سنا اگلے اتوار کو انشاءاللہ وہاں برمنگھم میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے ختم نبوت کے نام سے، آپ کوشش کریں اس کے اندر بھی آنے کی۔ آپ کو معلوم ہوا یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ اور اپنی اولاد کو کی حفاظت کر سکیں اور ان کو گمراہی سے بچا سکیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے راستے ہیں دین کے سیکھنے کے، اچھے لوگوں سے محبت، اچھے لوگوں سے دوستی، اور کبھی تھوڑا بہت وقت ملے کبھی روزہ تبلیغی جماعت سے لگا دو بھائی، یہ بھی انسان دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کے اور دین سیکھتا ہے، کیونکہ وہ 6 نمبروں میں تعلیم بھی ہے، تو عملی طور پر انسان بہت سے دین کی باتیں سیکھ جاتا ہے۔ تو اسلام ہمارا پورا مکمل دین ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح کھاؤ، کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کھاؤ، کس طرح سونا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح ملنا ہے، یہ ساری چیزیں دین ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم دین کو سیکھیں گے اور چاہے وہ دین کی کتابیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔